کیا آپ نے کبھی سنا کہ ہم اپنا دماغ صرف 10% ہی استعمال کرتے ہیں؟ واہ، سوچیں، اگر یہ بات سچ ہے تو باقی 90% کہاں غائب ہے؟ جیسے ہماری گلی کے کرکٹ میچ میں گیند اچانک غائب ہو جائے اور سارے بچے اس کو ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ یہ بات سن کر دل میں ایک عجیب سا جوش آتا ہے کہ شاید ہمارے اندر کوئی ایسی طاقت چھپی ہے جو ابھی تک استعمال نہیں ہوئی۔ لیکن کیا یہ بات واقعی سچ ہے یا یہ صرف ایک افسانہ ہے جو ہمارے کانوں تک پہنچ گیا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہم جانیں گے کہ ہمارا دماغ کتنا طاقتور ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کی صلاحیت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک دلچسپ اور معلوماتی سفر ہوگا، ویسے ہی جیسے عید کے دن بازار میں نئے کپڑوں کی خریداری کے لیے نکلنا۔ تو چائے کا کپ پکڑیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں اس سفر کو۔ تو فرینڈز، یہ بات تو ہم سب نے سنی ہے کہ ہم اپنا دماغ بس 10% ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات سن کے لگتا ہے کہ ہمارے دماغ میں کوئی ایسی خفیہ طاقت ہے جو ابھی تک بند ہے، جیسے کہ ہمارے گھر کے الماری کا وہ لاک جس کی چابی برسوں سے غائب ہو۔ لیکن یہ بات آئی کہاں سے؟ یہ کوئی نئی کہانی نہیں بلکہ 19ویں صدی سے چلی آ رہی ہے۔ اس وقت کے سائنسدانوں نے سوچا کہ دماغ کے کچھ حصے خاموش ہیں، یعنی وہ کام نہیں کرتے۔ یہ خیال اس وقت کے محدود ٹیکنالوجی کی وجہ سے پھیلا جب دماغ کو سمجھنے کے لیے آج جیسے جدید آلات نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ ہم اپنی دماغ کا صرف 10% ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی غلط فہمی تھی۔ مثال کے طور پہ جب آپ اپنی ماں کے ہاتھ کی بریانی کھاتے ہیں تو کیا صرف آپ کا دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ کام کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ کا دماغ ذائقوں کو سمجھتا ہے، خوشبو کو محسوس کرتا ہے اور ساتھ ہی آپ کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ لاتا ہے جو آپ سوچتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ ہوتا ہے اور اس میں آپ کا پورا دماغ شریک ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے بعد میں پتہ لگایا کہ 10% والی بات تو صرف ایک افسانہ ہے جو شاید کچھ پرانی تحقیق یا غلط ترجمے سے پھیل گئی۔ یہ جیسے بچپن کی کہانی ہے کہ چاند پر بڑھیا رہتی ہے، دلچسپ لیکن سچ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کیا ہمارا دماغ 100% کام کرتا ہے؟ تو جی ہاں فرینڈز، ہمارا دماغ 100% ہی کام کرتا ہے۔ جدید سائنس نے MRI، FMRI اور برین سکینز کے ذریعے ثابت کیا کہ ہمارا دماغ ہر وقت ایکشن میں ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے محلے کی گلی ہر وقت گاڑیوں، بچوں اور کرکٹ کھیلنے والوں سے بھری رہتی ہے، ویسے ہی ہمارا دماغ بھی ہر لمحے مصروف رہتا ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خواب دکھاتا ہے، آپ کی یادوں کو ترتیب دیتا ہے اور آپ کے جسم کے سارے نظام کو کنٹرول کرتا ہے، سانس لینے سے لے کے دل کی دھڑکن تک۔ سوچیں یہ کتنا زبردست ہے کہ ہمارا دماغ کبھی چھٹی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ جب آپ اپنی دادی کے ساتھ بیٹھ کے ان کی پرانی کہانیاں سنتے ہیں تو آپ کا دماغ نہ صرف ان کہانیوں کو سن رہا ہوتا ہے بلکہ انہیں یاد رکھنے، جذبات کو محسوس کرنے اور شاید یہ سوچنے میں بھی مصروف ہوتا ہے کہ یہ تو میری کہانی سے ملتی جلتی ہے۔ تو سائنس کہتی ہے کہ دماغ کے مختلف حصے مختلف کاموں کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے گھر والے عید کی تیاری میں سب مل کے کام کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ دماغ کی طاقت کو سمجھیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ ہمارا دماغ ایک سپر کمپیوٹر ہے، لیکن اسے سمجھنا اتنا مشکل نہیں جتنا لگتا ہے۔ سوچیں جیسے آپ بازار میں سبزی خرید رہے ہیں، آپ کا دماغ ایک ہی وقت میں قیمت کا حساب لگاتا ہے، سبزی کے معیار کو جانتا ہے اور آپ کے بجٹ کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کا دماغ سیکنڈوں میں کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی بغیر کسی شکایت کے۔ سائنس کے مطابق ہمارے دماغ میں تقریباً 86 بلین نیورونز ہیں، یہ جیسے ہمارے شہر کے ہر گلی میں بجلی کے تار بچھے ہوں اور سب ایک دوسرے سے جڑے ہوں۔ ہر نیورون ایک دوسرے کو سگنل بھیجتا ہے اور یہی سگنل ہماری سوچ، جذبات اور فیصلے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ اپنے بھائی کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک آپ کو کوئی پرانا واقعہ یاد آ جاتا ہے تو یہ آپ کے دماغ کے نیورونز کا کمال ہے جو سیکنڈز میں ماضی کی فائلوں کو کھول دیتے ہیں۔ یا جب آپ اپنے بچپن کے دوست سے مل کر پرانے دن یاد کرتے ہیں تو آپ کا دماغ فوراً ان لمحات کی تصویر آپ کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا دماغ 100% کام کرتا ہے تو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم اس کی پوری طاقت استعمال نہیں کر رہے؟ تو فرینڈز، اس کی وجہ ہماری عادتیں اور طرز زندگی ہے۔ جیسے ہم اپنے نئی موٹر سائیکل کو صرف پہلے گیئر میں چلاتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے دماغ کو پوری طرح چیلنج نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ہر روز وہی پرانی روٹین فالو کرتے ہیں، گھر سے آفس، آفس سے گھر، پھر موبائل فون پہ واٹس ایپ یا نیٹ فلکس، تو آپ کا دماغ نئی چیزوں کو سیکھنے کا موقع کھو دیتا ہے۔ ہمارے دماغ کو نئے چیلنجز، نئی مہارتیں اور نئے تجربات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی پوری صلاحیت دکھا سکیں۔ ہماری ثقافت میں بھی یہ بات بہت عام ہے۔ ہمارے بڑوں کی کہاوت ہے، بیک وقت ایک ہی کام کرو، دل لگا کے کرو۔ یہ بات دماغ کے لیے بھی سچ ہے۔ جب ہم ایک کام پر پوری توجہ دیتے ہیں تو ہمارا دماغ بہتر کام کرتا ہے۔ جیسے کہ جب آپ اپنی ماں کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اور پوری توجہ سے سیکھتے ہیں کہ دال میں کتنا نمک ڈالنا ہے تو آپ کا دماغ اسے اچھی طرح یاد رکھتا ہے۔ اب اچھی خبر یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو اور بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ کچھ ایسی ٹپس ہیں جو آپ آج سے ہی آزما سکتے ہیں اور وہ بھی بالکل مفت۔ نئی چیزیں سیکھیں، جیسے کہ اگر آپ کے انکل نے 60 سال کی عمر میں ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا سیکھ لیا تو ویسے ہی آپ کوئی نئی مہارت سیکھ لیں۔ وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، کوکنگ ہے،
ڈانسنگ ہے، ہائکنگ ہے یا شاید کوئی نئی زبان۔ مثال کے طور پہ آپ ہر ہفتے کچھ نیا بنانا سیکھیں تو آپ کا دماغ نئے ذائقوں اور ترکیبوں کو یاد رکھنے میں مصروف ہو جائے گا۔ کچھ دماغی کھیل کھیلیں جیسے شطرنج، پہیلیاں یا اپنی بھتیجی کے ساتھ 20 سوالات کا گیم کھیلیں۔ یہ آپ کے دماغ کو تیز کرتا ہے، جیسے کہ ہمارے محلے کے بچے کرکٹ کھیل کے اپنی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں، ویسے ہی یہ کھیل آپ کے دماغ کو نکھارتا ہے۔ نیند پوری کریں، جیسے آپ کی دادی کہتی ہیں بیٹا اچھی نیند اچھا دماغ۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند دماغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ رات بھر جاگ کے ڈرامے دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ اگلے دن سست پڑ جاتا ہے، جیسے کہ عید کے دن زیادہ سموسے کھانے سے پیٹ بھاری ہو جائے۔ صحت مند کھانا کھائیں، ہماری ماں کے ہاتھ کا دال چاول اور پالک کا ساگ آپ کی دماغ کو توانائی دیتا ہے۔ اومیگا 3 سے بھرپور مچھلی، اخروٹ اور بادام بھی دماغ کے لیے بہت زبردست ہے۔ ورزش کریں، صبح کی سیر یا گلی میں کرکٹ کھیلنا نہ صرف جسم بلکہ دماغ کو بھی تیز رکھتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ورزش سے دماغ میں خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، جو سوچنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ ہماری پاکستانی اور بھارتی ثقافت ہمیں دماغی طاقت کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ہمارے بڑوں کی کہاوت ہے صبر کرو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو۔ یہ بات سائنس سے بھی ملتی ہے۔ جب ہم صبر کے ساتھ سوچتے ہیں تو ہمارا دماغ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا میڈیٹیشن کرتے ہیں تو ہمارا دماغ سکون پاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ مراقبہ دماغ کے پری فرنٹل کورٹیکس کو مضبوط کرتا ہے، جو فیصلہ سازی اور توجہ کے لیے ذمہ دار ہے۔ ہمارے ہاں دعا مانگنے کی روایت بھی دماغ کو پرسکون کرتی ہے، اور پرسکون دماغ زیادہ اچھے کام کرتا ہے۔ ہماری تاریخ سے بھی ہمیں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے لاکھوں لوگوں کے دماغوں کو جگایا۔ ان کی شاعری ہمارے دماغ کو خود ہی کی طاقت سکھاتی ہے، یعنی اپنی صلاحیتوں پہ یقین رکھنا۔ سائنس کہتی ہے کہ دماغ کو ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی ضرورت ہے، یعنی کچھ وقت کے لیے موبائل فون سے دور رہیں۔ مثال کے طور پہ ہفتے میں 1 دن اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاریں، بغیر کسی اسکرین کے۔ اپنی ماں کے ساتھ کچن میں کھانا بنائیں یا اپنے بچوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیلیں۔ اس سے آپ کا دماغ تازہ دم ہو جائے گا، جیسے عید کے دن نئے کپڑوں میں ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ تو فرینڈز، اب ہم کچھ پریکٹیکل ایکسرسائزز کی طرف آتے ہیں جو آپ اپنے دماغ کو تیز کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اور یہ اتنی آسان ہے کہ آپ انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، یادداشت کا کھیل۔ ہر روز 5 نئی چیزیں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ بازار سے واپسی پر آپ نے کون سی 5 سبزیاں خریدی، یا اپنے دوست کے گھر جاتے ہوئے راستے میں کون سی 5 دکانیں دیکھیں۔ نمبر 2، داستان گوئی۔ اپنے بچوں یا بھانجوں بھتیجوں کو کوئی کہانی سنائیں۔ یہ آپ کے دماغ کو تخلیقی بناتا ہے، جیسے ہماری دادی نانی ہمیں بچپن میں کہانیاں سنا کے ہماری دماغ کو جگاتی تھی۔ نمبر 3، موبائل سے بریک۔ ہر روز کم از کم 1 گھنٹہ موبائل فون سے دور۔ اس وقت کو اپنے خاندان کے ساتھ گزاریں یا کوئی کتاب پڑھیں۔ نمبر 4، پہیلیاں حل کرنا۔ اخبار میں چھپنے والی کراس ورڈ پہیلی یا سوڈو کو کھیلنے کی عادت ڈالیں، یہ آپ کے دماغ کو چیلنج کرتا ہے۔ تو فرینڈ، جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، ہم دماغ کے بارے میں مزید راز جان رہے ہیں۔ مستقبل میں شاید ہم اپنے دماغ کی صلاحیت کو اور بھی بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ مثال کے طور پہ سائنسدان اب ایسی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں جو دماغ کو براہ راست کمپیوٹر سے جوڑ سکتی ہے۔ سوچیں، یہ جیسے کہ ہم اپنے دماغ کو انٹرنیٹ سے جوڑ دیں اور ساری دنیا کی معلومات ہمارے دماغ میں آ جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ثقافت اور روایات کو بھی یاد رکھنا ہے۔ ہماری روایات ہمیں سکھاتے ہیں کہ دماغ کی اصل طاقت اس کے سکون اور توازن میں ہے، جیسے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں جتنا سادہ جیو اتنا پرسکون رہو۔ تو فرینڈز، یہ بات تو طے ہے کہ ہم اپنے دماغ 10% نہیں بلکہ 100% استعمال کرنا ہے، لیکن اس کی پوری طاقت کو بروکار لانے کے لیے ہمیں اپنی عادات کو بہتر کرنا ہوگا۔ جیسے ہم عید سے پہلے گھر کی صفائی کرتے ہیں، ویسے ہی اپنے دماغ کو نئی چیزوں سے روشن کریں، نئی اسکلز سیکھیں، اپنی ثقافت سے جوڑیں اور اپنے دماغ کو چیلنج دیں۔ یاد رکھیں، ہمارے دماغ ایک ایسی گاڑی ہے جو ہر گیئر میں چل سکتی ہے، بس ہمیں اسے صحیح طریقے سے چلانا سیکھنا ہے۔ ہماری روایات، ہمارا ایمان اور ہماری محنت ہمیں اس راہ پہ لے جا سکتی ہے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔